بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اور ہم سب بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں۔ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے بچوں کی شادی جلدی اور چھوٹی عمر میں کیوں کر دینی چاہیے، اور اسلام میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ بچوں کی شادی جلدی کر دینی چاہیے۔ میرے بیٹے کی عمر جو تھی شادی کے ٹائم، وہ منگنی کے ٹائم ایکچولی وہ 18 سال تھی، 18.5 19 سال تھی۔ تو مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ تم نے اتنی جلدی شادی کر دی ہے، بچہ پڑھائی چھوڑ دے گا، اور وہ یہ صحیح طریقے سے ابھی رسپانسبلٹی سمجھتا نہیں ہے، تو تم نے اتنی جلدی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اسلام میں جو چیز ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اسلام جو ہے وہ لاجیکل چیزیں بتاتا ہے، تو اس کے حساب سے اگر میں نے یہ سوچا ہے تو میں نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی چیز غلط نہیں بتاتا۔ تو میرا بیٹا ابھی ماشاءاللہ 21 سال کا ہے، اور میں نے اس کا نکاح کر دیا ہے، اور جو اس کی لڑکی جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے وہ 20 سال کی ہے۔ تو میرے حساب سے یہ ایک بہت ہی مناسب ایج ہے جس میں بچوں کا نکاح کر دینا چاہیے، اور اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں، تو وہی آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اسلام جو ہے اس میں تقریباً جتنے بھی لوگ تھے ان کی شادیاں تقریباً چھوٹی عمروں میں ہی ہوئی ہیں، اور وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ چھوٹی عمر میں جب آپ بچوں کی شادی کرنے کے بارے میں سوچ لیتے ہیں تو ان کے اندر جو کہ نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ آپ کمبیٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ مطلب جیسے اب لڑکا یا لڑکی تھوڑا سا جیسے تھوڑی میچور پیوبرٹی کی طرف جانے لگتے ہیں، تو ان کے اندر نیچرل طور پر ڈیزائرز پیدا ہو جاتی ہیں۔ لڑکے کو لڑکی پسند آنا شروع ہو جاتی ہے، لڑکی کو لڑکا پسند آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی نیچرل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک پروسیس ہے۔ آپ اس کے اوپر رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، اس کے اندر آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ لڑکا لڑکی جب ایک شادی کی ایج تک پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو خود بخود بتا دیتے ہیں کہ ہم شادی کے لیے ریڈی ہیں۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر مطلب تھوڑا گناہ کی طرف جانے کی کوشش کریں، تو آپ کو چاہیے اسلامی طور پہ اکارڈنگ ٹو اسلام کہ آپ ان کی شادی کرنے کے بارے میں سوچیں۔ زنا کیوں پھیلتا ہے دنیا میں؟ زنا اس لیے پھیلتا ہے کیونکہ آپ بچوں کی شادی رائٹ ایج میں نہیں کرتے۔ جب آپ بچے کو یہ کہیں گے کہ تم بس ابھی تمہاری کمائی کی عمر نہیں ہوئی ہے، ابھی تم کمانا نہیں شروع ہوئے ہو، ابھی تمہارا بزنس نہیں ہے، یہ ہو گئے لڑکے والے، ٹھیک ہے۔ لڑکی والے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کی چھوٹی عمر میں شادی کر دی، یہ لڑکا چھوٹی عمر کا ہے، اگر ہم نے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی تو یہ تو ابھی کماتا نہیں ہے، اس کا بزنس نہیں ہے، اس کی جاب نہیں ہے۔ آپ دونوں سائڈس کے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی والے کیونکہ رائٹ جو لڑکے کی ایج ہے اس ایج میں وہ اپنی بیٹی ان کو دینا نہیں چاہ رہے ہیں، ایک تو وہ اپنی بیٹی کے لیے نقصان پیدا کر رہے ہیں کہ بیٹی جب یہ ایج وہ گزار دیں گے اور وہ لڑکا ڈھونڈتے رہیں گے کہ لڑکا تھوڑا بڑا ہو، تھوڑی عمر کا ہو، تھوڑا ایج والا، تھوڑا بزنس والا ہو، یا تھوڑا جاب والا ہو، وہ یہ کام کرتے کرتے ڈھونڈتے اچھی فیملی ڈھونڈتے یہ سارا کچھ کرتے کرتے وہ اپنی لڑکی کی عمر گزار دیں گے۔ جب لڑکی بڑی ہو جائے گی رشتے بھی نہیں آئیں گے اور اس کا دل بھی نہیں چاہے گا۔ لڑکے والے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے لڑکا کام کرنا شروع کر دے، پہلے بزنس شروع کر دے، پہلے یہ شروع کر دے، پہلے وہ شروع کر دے، تو وہ کرتے کرتے لڑکے کی ایج گزار دیتے ہیں۔ اس دوران میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ باہر جا کر گناہ کا کام کرتا ہے۔ آج کل تو بہت گناہ ایزی ہو گیا ہے، فون کے اوپر ہو گیا ہے گناہ، آج کل ہر چیز اویلیبل ہے فون پہ، باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا آسان اور اتنا ایزیلی ایکسیسیبل اور اویلیبل ہو گئی ہے ہر چیز کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے سارا کچھ گناہ کر سکتے ہیں۔ اور تنہائی کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کو رائٹ ایج پہ پہنچنے کے بعد نکاح نہیں کرتے ہیں، تنہائی میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ تنہائی کا گناہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی ٹائم شیطان
یہ پرائم ایج ہوتی ہے لڑکا لڑکی کی 17 سے 21 سال کی جو ایج ہوتی ہے، بلکہ 17 سے بھی کم، 16 سے آپ کر لیں، 16 سے جو 21 سال کی ایج ہوتی ہے یا 22 سال کی ایج ہوتی ہے، پرائم ایج ہوتی ہے لڑکا لڑکی کی. آپ خود بھی سارے لوگ بچے رہ چکے ہیں، اس ایج میں رہ چکے ہیں. یہ پرائم ایج ہوتی ہے جب لڑکا اور لڑکی کے اندر وہ ارجز آتی ہیں شادی کرنے کی. اب آپ اس ٹائم اگر ان کی شادی نہیں کریں گے، تنہائی میں چھوڑ دیں گے، تو کیا کریں گے؟ وہ گناہ کریں گے. گناہ کر جو رسپانسبل ہے وہ بچہ نہیں ہے، بچہ بھی ہے، ماں باپ زیادہ ہیں، کیونکہ ماں باپ نے ان کی رائٹ ایج پہ شادی نہیں کی. ماں باپ کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ ہم اچھی فیملی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم امیر فیملی ڈھونڈ رہے ہیں. لڑکا جو ہے وہ جاب کرنے والا ہونا چاہیے، لڑکی جو ہے وہ گوری ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے، موٹی نہیں ہونی چاہیے، پتلی ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. کرتے کرتے آپ ٹائم گزار دیتے ہیں اور آپ رائٹ رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لڑکا اور لڑکی کی ایج اتنی آگے کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارے گناہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے اندر وہ شادی کی وہ جو ایک چاہت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اتنی وہ دیکھ لیتے ہیں، اپنی نظریں اتنی وہ بھر لیتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کے کہ وہ پھر ان کو بیوی میں وہ چیز نظر ہی نہیں آتی جو ایک بیوی میں نظر آنی چاہیے، جو پہلے پہلے آتی ہوتی تھی. یہ ہو گیا اسلامک جو ایک لاجک ہے کیوں شادی جلدی کرنی چاہیے. اگر آپ اس کو دنیا کی مطلب سوشل آپ اس کو اگر آپ ویسے دیکھیں، اسلام سے ہٹ کر دیکھیں، تو بھی اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں. یہ بھی ایک راز ہے کہ ایک گناہ کی طرف لڑکا لڑکی کو اگر آپ نہیں جانے دینا چاہتے تو آپ ان کی شادی کر دیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں تو اگر آپ ینگ ایج میں لڑکی اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں تو وہ ایزیلی مولڈ ہو جاتی ہے. آپ اگر ایک بچہ گود لیتے ہیں تو وہ آپ کس ایج میں لیتے ہیں؟ چھوٹی عمر میں لیتے ہیں نا. چھوٹی عمر میں بچہ کیوں گود لیا جاتا ہے؟ بڑی عمر میں بچہ کیوں نہیں گود لیا جاتا؟ بڑی عمر میں اس لیے نہیں لیا جاتا کہ بچے کو دنیا کی نالج ہو چکی ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کے ماں باپ کون ہیں یا نہیں ہیں یا جو بھی ہے، اور بچے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کے یہ ماں باپ نہیں ہیں، یہ اڈاپٹیڈ پیرنٹس ہیں. پھر وہ اس کے اندر جو عادتیں ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں. پھر ماں باپ جو بچہ گود لیتے ہیں وہ جب اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے طریقے سے رہے، تو وہ نہیں رہ سکتا کیونکہ آلریڈی اس کے اندر عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. پیٹ جو ہے، پیٹ ایک بلی کا بچہ یا ڈاگ کا جو پپی ہوتا ہے وہ آپ کس ایج میں اڈاپٹ کرتے ہیں؟ چھوٹی ایج میں، تاکہ آپ اس کو ٹرین کر سکیں. ایون جو پیٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ ٹرین کرنے کے لیے چھوٹی ایج میں لے کے آتے ہیں گھر میں. تو اگر آپ بہو یا داماد چھوٹی ایج کا لائیں گے، ایک تو وہ یہ ہوگا کہ جو چھوٹی لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی وہ ایزیلی آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے طور طریقے سے کھا سکتے ہیں. دنیا کی ہوا نہیں لگی ہوئی ہوگی اس کو، اور جب دنیا کی اس کو ہوا نہیں لگے گی تو آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ کے اپنے طور طریقے سمجھا کے اس کو سکھا پڑھا سکتے ہیں جو آپ اس کو سکھانا پڑھانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے بہویں جو ہوتی ہیں وہ اچھی طریقے سے خاندان کے اندر رچ بس جاتی ہیں اور اپنے بچوں کی بھی وہ تربیت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. بڑی عمر کی لڑکی جب آپ لاتے ہیں وہ آپ کو آپ کے پالیسیز اینڈ پروسیجرز کو فالو کرنے کی بجائے وہ اپنے پالیسیز اینڈ پروسیجرز بنانا شروع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے میں تو بڑی ہوں، میں تو آپ کے کوئی رولز فالو نہیں کروں گی، آپ میرے رولز فالو کریں. تو لڑکی جب چھوٹی ایج میں آپ کے گھر میں آتی ہے تو وہ آپ کے گھر میں بالکل ایسے پانی کی طرح، ایک دم سے جیسے پانی ویسل کی شیپ لے لیتا ہے نا، اسی طرح سے وہ آپ کے خاندان کی شیپ لے لیتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک ریزن ہے کہ آپ چھوٹی لڑکی گھر میں لے کے آئیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اس کو سکھانے میں اور یہ سب کرنے میں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ فحاشی اور یہ گندگی، میں بہت جو سیف ورڈ یوز کرنا چاہتی ہوں وہ گندگی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اتنی عام ہو چکی ہے کہ جو لڑکے ہیں وہ تھک چکے ہیں لڑکیوں سے، لڑکیاں جو ہیں وہ تھک چکی ہیں لڑکوں سے. مطلب انہوں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ وہ بس اپنے جو اپوزٹ جینڈر ہے اس سے وہ تھک گئے ہیں. لڑکوں نے لڑکوں سے شادی کرنی شروع کر دی ہے، قوم لوط والا حساب شروع ہو چکا ہوا ہے. لڑکیوں نے لڑکیوں سے شادیاں شروع کر دی ہیں. جی ریزن کیا؟ ہم بور ہو گئے ہیں. تو اس میں بھی ماں باپ کا قصور ہے. جب آپ ان کی رائٹ ایج میں نکاح نہیں کریں، جب نکاح کو آپ نے اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا ہے، پیسے نہیں ہیں، شادی لیوش لائف سٹائل، اس میں لیوش شادی کرنی ہے، بڑی شادی کرنی ہے، 1000 بندہ بلانا ہے، کھانے کا سارا انتظام کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس چکر میں شادی اتنی مشکل، نکاح اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے
لڑکا بیچارہ سوچتا ہے کہ اگر میں شادی کرتا ہوں تو اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا میرا کہ مطلب نکاح چھوڑو، اپنا جو کام ادھر ادھر میں کر رہا ہوں وہی کرتا. وہ ایزی ہے. نکاح کو مشکل کر کے زنا کو ایزی بنا دیا گیا ہے. ہمیں چاہیے ہم زنا کو مشکل کریں، نکاح کو اتنا ایزی کر دیں کہ دنیا کا ہر لڑکا اور لڑکی، بچہ اور بچی نکاح کرنے کے بارے میں پہلے سوچے، گندگی کرنے کے بارے میں بعد میں سوچے. اتنا ایزی کر دیں آپ، سمپل. مسجد میں جا کے نکاح کریں، ولیمہ لڑکا اچھے طریقے سے جتنا وہ بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے اس کو اتنا کرنے دیں. ولیمے پہ غریبوں کو ضرور شامل کریں. جو نکاح اگر آپ ایزی کر دیں گے، لڑکی والوں کے لیے بھی ایزی کر دیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جہیز نہیں دیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز جو تھا وہ حضرت علی نے بنایا تھا. حضرت علی نے ان کو جو بھی ان کا اس ٹائم مشکیزہ اور یہ وہ جو بھی ان کا جہیز تھا وہ حضرت علی نے دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا ان کو. تو لڑکی والوں کے اوپر تھوڑی آسانی کریں تاکہ لڑکی والے جو ہیں وہ بیچارے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے ایک 10 سال پیسے نہ جوڑیں، جہیز نہ جوڑیں، اور وہ ان کے لیے لڑکی کی شادی کرنا اتنا مشکل ہو جائے کہ وہ بیچاری لڑکی جو ہے وہ بڈھی ہو جائے شادی کرنے کے چکر میں، اور لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہ بیچارے پریشان ہی ہو جائیں کہ ہم کس طرح اپنی بیٹیوں کی شادی کریں. نکاح کو ایزی کریں. ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں کی جو ہمارا جو مذہب ہے اس کو فالو کریں. دنیا کو چھوڑ دیں. باتیں بناتے تو بناتا رہے. دنیا اگر آپ کو یہ کہتی ہے آپ کی بہت بڑی شادی نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، ہمارے پاس ہم جتنا افورڈ کر سکتے تھے ہم نے اتنی شادی کر دی. 2 دن لوگ بات کریں گے، تیسرے دن وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، آپ کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے. دنیا کے بارے میں جتنی آپ فکر کریں گے اتنی آپ کی پریشانی بڑھے گی. لڑکی والوں کے لیے آسانی پیدا کریں. وہ بیچارے آلریڈی آپ کو لڑکی دے رہے ہیں، لڑکی کو آپ اپنے گھر میں لائیں. اچھا، پھر دوسری بات، لڑکی والے جو ہیں وہ بیٹی کو جتنا پڑھا سکتے ہیں اتنا پڑھائیں. اگر لڑکے والے یہ کہتے ہیں جی بہو پڑھی لکھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بہو پڑھی لکھی ہونی چاہیے. آپ ایسا کریں نا، آپ چھوٹی عمر میں بہو کو اپنے گھر لے کے آئیں، پڑھائیں لکھائیں. ڈاکٹر بنانا ہے ڈاکٹر بنائیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ بنانا ہے آئی ٹی اسپیشلسٹ بنائیں، انجینئر بنانا ہے انجینئر بنائیں، جو بنانا ہے بنائیں. آپ پڑھائیں اس کو، آپ کے بیٹے کی ذمہ داری ہے. دیکھیں، ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے بیٹی کو اتنا بڑا کرنا کہ اس کی شادی کی عمر ہو جائے. اس کے بعد ماں باپ کا کام ہوتا ہے اگلوں کے گھر میں شادی کر کے دے دینا. یہ اسلام میں بھی ہے اور یہ ویسی ریت کافی عرصے سے چلی آئی ہے. ماں باپ نے جتنا پڑھانا ہے پڑھا دیں. اس کے بعد اگر لڑکے والوں نے لڑکی سے کمائی کروا کے اس کی کمائی کو کھانا ہے تو پھر یہ زیادتی ہے نا کہ وہ لڑکی کی جو کمائی کرنے تک کی جو پڑھائی ہے وہ ماں باپ کرائیں. کیوں کرائیں ماں باپ؟ جب ساری زندگی لڑکی کو لڑکی کا جوس نکال کے آپ نے پینا ہے اور لڑکی کو کمائی کروا کر آپ نے کھانا ہے، تو ماں باپ کیوں پیسے خرچ کریں اس کی پڑھائی کے اوپر؟ ماں باپ جتنا پڑھانا چاہیے اس کو، اتنا اس کو قابل کرنا چاہیے کہ وہ اپنا جو ہائر ایجوکیشن کے لیے آگے جا سکے، اتنا ماں باپ پڑھا دیں. جہاں اس کی شادی کی عمر آئے ماں باپ کو چاہیے شادی کر دیں. لڑکے والوں کو چاہیے اپنا تھوڑا سا پیسہ لگائیں، لڑکی کو پڑھائیں، شادی کر کے اس کو اپنے گھر میں لے کے آئیں، بچی کی طرح اس کو رکھیں، پیار کریں، محبت کریں اس کے ساتھ، اس کو پڑھائیں، اس کو اس قابل کریں کہ وہ آپ کے لیے جاب کرے، آپ کو پیسہ لا کے دے گھر میں. پیسہ کھانا ہے آپ نے، پڑھوانا آپ نے ماں باپ سے اس کے. یہ تو غلط بات ہے نا، انفیئر بات ہے، بالکل غلط. میں لڑکے والی ہوں، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں یہ بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ میں بائس نہیں ہوں. میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، میری کوئی بیٹی نہیں. اور میں اپنی میری جو بہو ہے اس کو میں نے یہی کہا ہوا ہے کہ جب تم میرے پاس آ جاؤ گی، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو میں تمہیں پڑھاؤں گی. میں نے تو اس کے ماں باپ کو نہیں کہا کہ آپ ساتھ میں پیسے بھیجیں، میں اس کو تب پڑھاؤں گی جب آپ ساتھ میں پیسے بھیجیں گے. آپ نے لڑکی کو، جب آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے، ساری زندگی لڑکی کی قیامت تک کمائی آپ نے کھانی ہے، آپ کے بیٹے نے کھانی ہے. آپ لڑکی کو اس کے ماں باپ سے کیوں پیسے لگوا کے پڑھانا چاہتے ہیں؟ کیوں پڑھی لکھی لڑکی لانا چاہتے ہیں؟ اسلام نے کہا ہے چھوٹی عمر میں نکاح کرو، پڑھانا لکھائے. آپ پڑھیں، اگر آپ کو پڑھی لکھی بہت چاہیے آپ پڑھا لیں، اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے؟ تو نکاح کو ایزی کریں، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے. بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ گناہ کرنے سے بچ جائیں گے. لڑکا جو یہ آج کل یہ جو
ایک ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا نا مسلم کنٹریز میں بھی اور ادھر ادھر بھی، لڑکا لڑکا شادی ہو رہی ہے، لڑکی لڑکی شادی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ بڑی گندی چیز ہے، اور قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2-3 وارننگز دینے کے بعد فرشتے کی پر کی نوک کے اوپر پوری بستی کو پلٹا دیا گیا تھا. اور آج بھی اگر آرکیولوجسٹ ادھر جا کر دیکھیں زمین کو کھود کے، تو ان کو ملا ہے وہاں پر بڑے بڑے اسکیلیٹنز، بڑے بڑے بون، بڑی بڑی ہاتھوں کی بونز، بڑے بڑے اسکلز ان کو ملے ہیں، وچ پروفز کہ اسلام میں، قرآن میں جو لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے واقعی اس قوم کو تباہ کیا تھا. لڑکا اور لڑکا جو یہ شادی کرتے ہیں، میرے سمجھ سے یہ چیز بالکل باہر ہے. دیکھیں آپ جانوروں سے بھی برتر ہیں، مطلب نو آفینس، جو بھی یہ کرتا ہے مطلب میرے سمجھ سے یہ باہر ہے، یہ چیز میرے سمجھ سے باہر ہے. جانور بھی، میل جانور جو ہوتا ہے وہ فیمیل کے پاس جاتا ہے، فیمیل جانور جو ہوتی ہے وہ میل کو ڈھونڈتی ہے. آپ نے جانوروں کو بھی کبھی میل کو میل کے پاس جاتے ہوئے یا فیمیل کو فیمیل کے پاس جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. تو ہم سے تو اچھے جانور ہوئے نا، جن کے پاس بیچاروں کے پاس عقل بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے لڑکے کے پاس نہیں، مطلب میل کے پاس نہیں جانا، لڑکی کو لڑکے کے پاس جانا ہے اور میل کو فیمیل کے پاس جانا ہے. جانوروں کو بھی پتا ہے، شیر شیرنی کے پاس جاتا ہے، کتا فیمیل جو ہوتی ہے اس کے پاس جاتا ہے، بلا بلی کے پاس جاتا ہے. جانور بھی یہ سب حرکتیں نہیں کرتے جو انسانوں نے کرنی شروع کر دی ہیں. اور میں اس کو بالکل پیرنٹس کا قصوروار پیرنٹس کو سمجھتی ہوں، کیونکہ وہ بالکل رائٹ ٹائم پہ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے ہیں. پڑھا لو، لڑکی پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، لڑکا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بزنس بنا لے، جاب کر لے، یہ کر لے وہ. لڑکی اپنا رزق خود لے کے آئے گی، ان کے بچے اپنا رزق خود لے کے آئیں گے. لڑکا، آپ کی بیٹی کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، چاہے آپ اس کو ملینئر سے شادی کرا دیں. کیا پتا آپ کی لڑکی کی قسمت اتنی خراب ہے کہ وہ ملینئر کے گھر جائے اور وہ ملینئر بیچارہ بھکاری بن جائے بالکل. اور کیا پتا آپ کی لڑکی کی قسمت اتنی اچھی ہو کہ آپ اس کو بچپن میں لڑکے کے گھر بھیجیں اور اس کی وجہ سے لڑکا ملینئر بن جائے. یہ لڑکی کی قسمت ہے، لڑکے کی قسمت ہے. آپ ان کو اللہ کی ان کی قسمت پہ چھوڑیں. آپ اللہ کا حکم مانیں، اللہ آپ کی رزق میں خود برکت ڈالے گا. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کی شادی رائٹ ٹائم پہ کریں، اپنے بچوں کو گناہوں سے بچائیں، اپنے بچوں کو یہ گندگی سے بچائیں، یہ جو ہم جنس پرستی ہے اس سے بچائیں. بہت سارے گناہوں سے آپ خود بھی بچ جائیں گے، آپ کے بچے بھی بچ جائیں گے، اور آپ کے بچوں کی شادیاں بھی رائٹ ٹائم پہ ہو جائیں گی. آپ لوگوں کی دیکھیں، اگر آپ بچی کی شادی رائٹ ٹائم پہ کر دیتے ہیں، چھوٹی عمر میں کر دیتے ہیں، ان کے پاس اتنا آپ ان کو ٹائم دیں گے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیں، دونوں میاں بیوی ساتھ میں، فرینڈز بھی پھر وہ ایک عجیب سا فرینڈشپ کائنڈ آف بانڈ بن جاتا ہے لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں. اگر آپ ان کی چھوٹی عمر میں شادی کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سمجھتے زیادہ اچھے طریقے سے ہیں. بڑی عمر میں آپ شادی کرتے ہیں تو لڑکا ایک الگ اپنی لسٹ بنا چکا ہوتا ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے اپنی بیوی میں، لڑکی اپنی لسٹ بنا چکی ہوتی ہے کہ مجھے ایسا میاں چاہیے. جب آپ چھوٹی عمر میں شادی کرتے ہیں، ان بیچاروں کا بالکل بچوں جیسا بالکل ان کا ذہن ہوتا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ لسٹ بنانی ہے اور یہ دیکھنا ہے اپنے پارٹنر میں اور یہ دیکھنا ہے اپنے اس میں. وہ بالکل ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ بالکل گو ود دا فلو. وہ مطلب جیسا ان کو شادی کر دی جاتی ہے، لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو لڑکا پسند آنا شروع ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ دونوں دے ورک ٹوگیدر اپنی لائف کو اپنی لائف اپنی پسند کی بنانے کی طرف وہ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اپنی لائف کو بناتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ مل کے فرینڈس کی طرح وہ اپنی لائف کو بناتے ہیں. آپ چھوٹی عمر میں لڑکے کی شادی کریں گے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ پڑھائی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ جو اگر آپ کہیں جاتے ہیں، لڑکی کی شادی ہوئی ہے، تھوڑی بڑی عمر میں لڑکی کی شادی ہوئی ہے، اس سے پوچھنا شروع کر دیں گے آپ کا ابھی تک کوئی گڈ نیوز نہیں ہے، آپ کی کوئی گڈ نیوز نہیں ہے. چھوٹی عمر میں لڑکی کی شادی کریں گے، کوئی اسے پوچھے گا ہی نہیں کہ آپ کی گڈ نیوز کیوں ہے، کیونکہ وہ چھوٹی ہے ابھی، اس کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ماں باپ کے پاس بہت اچھا ایکسکیوز ہے، ابھی جو وہ پڑھ رہی ہے، ابھی تو وہ چھوٹی ہے. مطلب آپ کے کتنی چیزیں ہیں نا، کتنے فائدے ہیں اگر آپ چھوٹی عمر میں لڑکی کی شادی کر دیتے. دونوں کا فائدہ ہے. پھر ان کو پلاننگ کا بہت سارا ٹائم ملتا ہے، گناہ سے بچتے ہیں. کتنی چیزیں نا، کتنی اچھی کتنی فائدے ہیں چھوٹی عمر میں لڑکے کی شادی کرنے میں. اور پھر دیکھیں جیسے ابھی کسی فیملی کی
سب سے بڑی بچی جو ہے وہ اگر جیسے 20 سال کی ہے تو اس سے چھوٹی 19 سال کی ہے، اس سے چھوٹی 18 سال کی، 17 سال کی، اس طرح سے ہے. تو اگر وہ بیچارے بڑی بیٹی کا رشتہ ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے 25 سال یا 26 سال کر دیں گے، چھوٹی والی بیٹی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہے. مطلب ان کے لیے اتنی پرابلم ہو جاتی ہے، اتنی پرابلم ہو جاتی ہے لڑکیوں کی رشتے ڈھونڈنے میں کہ جی جب تک بڑی بیٹی کی نہیں ہوئے گی تب تک چھوٹی کی نہیں ہوئے گی. اگر چھوٹی کا جیسے رشتہ آیا ہوا ہے تو وہ بڑی کا نہیں کر سکتے، یا چھوٹی کا نہیں کر سکتے، وہ کہیں گے نہیں جی پہلے بڑے کی ہو جائے. تو لڑکی والوں کو بھی تھوڑی آسانی دینی چاہیے، ان کی بیٹیوں سے شادیاں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی لڑکی پڑھی بھی نہیں ہے تو لڑکی ابھی تک وہ پڑھی بھی نہیں ہے، اس کو پڑھانا ہے، ابھی وہ کچھ بن جائے پھر ہم شادی کریں گے. یہ وہ تھوڑا سا پیسہ لگا لیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ اپنی بہو پہ پیسہ لگائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا اسی بہو کے ذریعے، اسی بہو کی قسمت سے کہ آپ کا بیٹا مطلب ہو سکتا ہے ملینئر بن جائے. تو اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے رولز اور اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے پروسیجرز ہیں، قرآن میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، حدیث میں جو چیزیں ہیں، اسلام کے جو اندر چیزیں ہوئی ہیں، اگر آپ ہمارے جو نبی اور ہمارے جو صحابہ کرام اور جو ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، اگر آپ ان کی لائف سٹائل کو فالو کر کے آگے چلیں گے نا تو آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی، اور آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی پرابلم، کوئی لمبے چوڑے قرضے، کوئی اس طرح سے نہیں ہوگا. تو آپ اپنی لائف کو بھی ایزی کریں، لڑکی والوں کی لائف کو بھی ایزی کریں، لڑکے والوں کی لائف کو بھی ایزی کریں، اپنے بچوں کو گناہوں سے بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں. کیونکہ قیامت والے دن پکڑ ہوگی ماں باپ کی کہ آپ نے کیوں رائٹ ٹائم پہ اس کی شادی نہیں کی. اگر بچہ گناہ کر رہا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ ایک تو آپ نے اس کے اوپر چیک نہیں رکھا، دوسرا آپ نے اس کی رائٹ ٹائم پہ شادی نہیں کی، تیسرا آپ اتنا زیادہ انوالو ہو گئے، وہ ہم نے شادی بڑی کرنی ہے، پیسہ لانا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سب چیزوں میں، اتنا دنیاوی چیزوں میں آپ نے انوالو ہو کے اپنے بچے کی زندگی کو خراب کر دیا. اسلام کا جو رول ہے اس کو فالو نہیں کیا، بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کی شادی جلدی کریں. اور جو بیچارے لوگ جلدی شادیاں اپنے بچوں کی کریں، پلیز ان سے اتنے کویسچنز مت پوچھا کریں. وہ اپنے بچوں کی شادی اگر جلدی کر رہے ہیں، ان کی کوئی مجبوری ہے، وہ اسلام کی رولز کو فالو کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اگلے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ان کی اور بیٹیاں ہیں جن کو انہوں نے شادی کرنی ہے. پلیز ان کو اتنے سوال نہ پوچھا کریں آپ لوگ، اتنی جلدی کیوں شادی کر دی، یہ ہے وہ. آپ بھی جلدی شادی کریں، آپ ان سے آپ سبق حاصل کریں اور آپ جلدی شادی کریں. اور بس یہی ایک چھوٹا سا میرا میسیج ہے. یہ آپ خود بھی پلیز اس چیز کو فالو کریں اور میری یہ ویڈیو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور پلیز اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی شادیاں اگر جلدی چھوٹی عمر میں ماں باپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور اسلام کو نہ بھی اسلام کو کریں، دوسری چیزوں میں بھی ریزنز کیا کیا ہیں. تو آپ پلیز اس چیز کو فالو کریں اور آپ میری ویڈیو کو پلیز شیئر کریں، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سب چیزیں خود سے بھی ڈسکس کریں، اور آپ ویڈیوز دکھا کے بھی ان کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کر چکتے ہیں. ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ خود سے کوئی چیز ڈسکس نہیں کر سکتے تو آپ ویڈیو لگا کے بچوں کو دکھائیں، کیونکہ سم ٹائمز پیرنٹس خود سے ڈسکس نہیں کر سکتے تو وہ ایٹ لیسٹ ویڈیوز اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر جو دوسروں کی ریئل لائف ایگزامپلز ہوتے ہیں وہ اگر آپ بچوں کو بتائیں کہ دیکھیں اس کی بیٹے کی شادی ہو گئی ہے یا اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو دیکھو وہ کتنا خوش ہے، دیکھو مطلب. اور اس طرح سے اگر آپ جلدی اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے نا تو دوسرے لوگوں کے بچے بھی آپ کے بچوں کو دیکھ کے وہ بھی اس چیز سے سبق حاصل کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی جلدی شادی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کریں اور وہ بھی جلدی شادی کر لیں اور ان کی بھی لائف سنور جائے. تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، جن لوگوں کے بچے ہیں شادی کے قابل پلیز ان سے شیئر کیجیے گا. اور ویسے بھی یہ جو اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو پھیلانا چاہیے، اور جب آپ کو کوئی چیز پتہ چلے تو آپ کو آگے اس کو بڑھانا ضروری ہے، شیئر کرنا چاہیے. اسلام میں بھی ہے کہ آپ کوئی حدیث بھی سنیں تو اس کو آگے شیئر کریں. تو یہ ویڈیوز جو بنانے کا میرا پرپز ہے وہ یہی ہے کہ جتنا یہ میسیج ہے یہ پھیلے، تو پلیز اس کو پھیلائیں، اس کو شیئر کریں، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے. اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے اسی طرح کا کوئی انٹرسٹنگ سا، اچھا سا اور آج کل کے زمانے کے حساب سے ٹاپک لے کے. تو اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہوں کہ میں کچھ اور ٹاپک ڈسکس کروں، کچھ آپ انٹرسٹڈ ہوں کہ
کوئی مطلب جس طرح کا کوئی آپ بچوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ خود نہیں شیئر کر سکتے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں تو پلیز مجھے کامنٹ ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.